بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ یحب التوابین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، عزتیں عطا کرنے والا ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، ہماری شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو مغفرت کے حوالے سے ہے۔ عشرہ رحمت تکمیل کو پہنچ چکا ہے اور عشرہ مغفرت ہمارا مقدر بنا ہے۔ نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ جو مقدس مہینہ ہے اس کا پہلا حصہ رحمت سے بھرپور ہے۔ اللہ کی رحمتیں چھما چھم اس میں برستی رہتی ہیں، اور فرمایا کہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ مغفرت کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے سے اس کی توبہ لازماً قبول فرما لیتا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس ماہ سیام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ یقیناً اس کے اندر کوئی حکمت پوشیدہ ضرور ہوگی، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ انسان کم وقت میں زیادہ نفع حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، جہاں اسے کم قیمت میں زیادہ نفع مل رہا ہو وہاں اس کی دلچسپیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مہینے کے اندر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرضی عبادت کے جتنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ بڑی آفر لگاتا ہے۔ اس میں رحمت کی بھی آفر موجود ہے، مغفرت کی بھی آفر موجود ہے، اور جہنم سے آزادی کی بھی آفر موجود ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کی بنا پر اس کو جو تقویٰ ملتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی آفر ہے۔ تو یقیناً اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ سیام کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک ہمیں حدیث ملتی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، کہ وہ شخص جو کسی کو روزہ افطار کروائے اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ومن اشبع فیہ صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی روزے دار کو پانی صرف پلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اسے حوض کوثر پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث ہمیں اور بھی ملتی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوتی ہیں، منبر پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، دوسرے درجے پر قدم رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین، تیسرے درجے پر قدم رکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے ایسا عمل پہلے نہیں دیکھا، آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ لمن ادرک رمضان، جس نے رمضان کو پایا،
رمضان اس کی زندگی میں آیا اور اسے موقع ملا رمضان کو حاصل کرنے کا، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْتُ آمین، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ مغفرت نہ کروا سکا تو وہ ہلاک ہو گیا، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو مغفرت کا عشرہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اس میں ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں گڑ گڑا کر ہم توبہ کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا گولڈن چانس ہے ہمارے لیے۔ یقیناً پہلے عشرے میں آپ نے روزے اس انداز میں رکھے ہوں گے کہ جو روزے کی اصل غرض و غایت ہے اس کو مد نظر رکھا ہوگا، یعنی کہ تقوی اور پرہیزگاری کے اصول کے لیے آپ نے روزہ یقیناً رکھا ہوگا۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے، انسان غفلت کی وجہ سے، کمی کوتاہی کی وجہ سے اور ناشعوری کی وجہ سے بندے کے اندر کچھ کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، تو اس بنا پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ جو عشرہ ہمیں عطا کیا یہ مغفرت کا ہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی آپ کے پاس رہ گئی ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں ہمیں وہ دور کرنے کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسرے لحاظ سے یہ بھی ہے کہ یہ ابھی مہینہ باقی ہے اور الحمدللہ یہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن کیے ہوئے ہے، تو اس بنا پر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ کوئی بھی انسان گناہ سے، خطا سے، جرم سے پاک نہیں ہے، الا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی کوئی بھی ان کو معصوم نہیں کہا جائے گا۔ کوئی انسان خطا کار ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتی ہیں، اور نادانی کے ساتھ جب بندہ اصرار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے اندر جب عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو چھما چھم برس رہی ہے اس کو حاصل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ اقدس میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ اقدس میں استغفار کرے، توبہ کرے، مغفرت چاہے، کیونکہ رحمت اللہ تعالیٰ کی کثیر آ رہی ہے۔ اس اعتبار سے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی برکت سے اسے معاف فرما دے گا۔ مغفرت کیا ہوتی ہے؟ مغفرت کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ غین، فا اور را سے ہے، یعنی غفارہ، اور ہمارے عامہ لغات کے اندر اس کا جو معنی بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ غفارہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو اس طرح چھپا دے جس کی حیت اور اس کی شکل واضح نہ ہو، یعنی چھپ جائے، ظاہر نہ ہو۔ اور اگر غفلہ کا اصطلاحی معنی دیکھیں تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں اپنے گناہوں، جرموں، خطاؤں سے شرمسار ہوتے ہوئے، ندامت کرتے ہوئے، شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے جب بندہ ندامت کرتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی ندامت پر، شرمندگی پر اس کو اس طرح ڈھانپ لیتا ہے کہ اس کی کسی قسم کی پلیدی اور گندگی واضح نہیں ہوتی، یعنی ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے اس کو غفر کہتے ہیں، اور اسی سے ہی مغفرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مغفرت اور استغفار، اس میں استغفار جو ہے وہ اس کو علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے اور محدثین و محققین نے وظیفہ اعظم قرار دیا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے بعد اگر کوئی بڑا وظیفہ ہے وہ استغفار کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں احادیث کا مطالعہ کریں تو یقیناً اس میں یہ بات ہمیں ملے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کہتے تھے، حالانکہ وہ بذات خود معصوم ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اس کے باوجود بھی 70 مرتبہ روز استغفار کہتے ہیں۔ اور استغفار کہنے کی وجوہات کیا ہے؟
علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند وظیفہ ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، حالانکہ وہ گناہوں کا ارتکاب نہیں بھی کرتے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ترین جو الفاظ لگتے ہیں، جو وظیفہ ہے، وہ استغفار کا ہی ہے۔ دیکھیں کہ معصوم افراد بھی استغفار کر رہے ہیں، اور اگر کوئی بندہ استغفار کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب کہ مغفرت کے حوالے سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ الذی، کہ توبہ قبول کرنا، مغفرت کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اگر کوئی شخص ہماری طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ توبہ کا معنی رجوع بھی ہوتا ہے، تو رجوع کرتا ہے، تو رجوع کرنے کی بنا کی وجہ سے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں اوپر سایہ کرم کرتا ہوں، اسے معاف فرما دیتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے اللہ سے استغفار چاہنا اور توبہ کرنا، خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں، تو یہ زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور میرے آقا نے یہ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ ایسے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کو ایک گنہگار بندہ جو توبہ کرنے والا وہ انتہائی محبوب ہے۔ ہمیں حدیث ملتی ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلو بنی آدم خطاء و خیر خطائین توابون، کہ تمام لوگ بنی آدم کے تمام خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، جرم کرنے والے ہیں، لیکن بہترین اور اچھا خطا کار ہے خطا کار، لیکن اللہ نے فرمایا اچھا خطا کار وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، یعنی توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب لگتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھکے اور اپنے گناہوں پر شرمسار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت چاہنے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ہم نے اپنے کپڑوں پر بڑی محنت کی ہے، اپنے چہروں پر بڑی محنت کرتے ہیں، اپنے جوتوں پر بڑی محنت کرتے ہیں، اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر کام ہمارا برانڈڈ ہو، ہر چیز ہماری دوسروں سے منفرد ہو، اور ہم اپنے ظاہر کو اچھا بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ کاوش کرتے ہیں۔ اس کو 1 ڈگری بھی کم کرنے میں ہمیں بڑی اذیت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک ظاہری عمل ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ حضرت علی کا ہمیں فرمان ملتا ہے کہ 3 چیزوں پر کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہ مال و متاع پر، نہ حسن پر، اور نہ ہی جوانی پر، کیونکہ حسن بھی ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گا، جوانی یہ بھی ایک وقت میں آ کر ختم ہو جائے گی، جو تمہارے پاس دولت اور طاقت ہے یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جب یہ ظاہری چیزیں جس سے ہمیں بڑا غرور ہوتا ہے یہ ختم ہو جانی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کی سٹیٹس کو بہتر کریں، ہم اپنے اندر کی جو لائف ہے اس کو بہتر کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بنیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے والے بنیں۔ ہم جب قیامت کے روز میں حاضر ہوں تو ہمارے پاس ایک سٹیٹس ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں اس پر غرور ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ ہم لے کے آئے ہیں، اور وہ بہترین کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے عاجزی کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اور استغفار بذات خود ایک عاجزی دکھاتا ہے۔ اس لیے تو انبیاء کرام اور فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کثرت سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین، مجھے محبوب ترین ہے وہ افراد جو توبہ کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں حدیث ملتی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ہے بیابان
کسی جگہ پر موجود ہے، اس کے پاس اس کا سواری بھی ہے اور زیادہ راہ یعنی خوراک وغیرہ بھی ہے، وہ سو جاتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو نہ اس کی سواری ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ساز و سامان ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ دائیں جاؤں گا مرتا ہوں، بائیں جاؤں گا مرتا ہوں، آگے پیچھے جاؤں گا تو مرنے کی چانس کبھی ہیں۔ وہ اسی کشمکش میں اس کو دوبارہ نیند آ جاتی ہے، جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو سواری بھی سامنے ہے، کھانا بھی اس کا سامنے ہے، تو وہ اس خوشی کے جوش میں آ کے کہتا ہے انت عبدی انا ربکا، خوشی کے عالم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اپنے پروردگار کو اپنا بندہ، وہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کا رب کہنے لگتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا کہ بتاؤ اس شخص کی خوشی کا عالم کیا ہے؟ کہا کہ اس کو تو اپنا ہوش نہیں رہا، اتنی خوشی ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا کر دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جو توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بھی 1000 گنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نچھاور کر رکھی ہیں، ہمارے اوپر جتنی نعمتیں ہیں ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور اس سے آپ سے بھیک مانگتا ہے، کچھ پیسے مانگتا ہے، آپ دے دیتے ہیں، دوبارہ پھر آتا ہے، پھر آپ دے دیتے ہیں، دوبارہ پھر آتا ہے، پھر دے دیتے ہیں۔ آپ کے غلام عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، یہ شخص تو ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے پاس مال و متاع بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، اس کے پاس تو جائیداد بھی ہے، یہ کوئی فقیر بندہ نہیں ہے۔ آپ اس کو ہر دفعہ خیرات دے دیتے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کے نام سے مانگتا ہے، یہ اگرچہ اس لائق نہیں ہے آپ کے بقول، کیا میں اس لائق ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے؟ یہ انداز ہوتے ہیں ہمارے اسلاف کے، اور یہ ہوتے ہیں انداز ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے ہیں، اپنے اوپر کسی عمل کا غرور نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہمیشہ طلبگاری رہی ہے۔ سورہ یونس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے۔ جب آپ کی قوم نے آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ قوم کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان کے لیے عذاب کی دعا کر دیتے ہیں۔ جب انہیں سارے عذاب نظر آنے لگے تو ساری کی ساری قوم باہر آئی اور اللہ کی بارگاہ اقدس میں وہ سر خم تسلیم ہو گئی، وہ جھک جاتی ہے اور توبہ کرتی ہے، استغفار کرتی ہے اور آئندہ کام برا نہ کرنے کا عزم مصمم کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور عذاب نہیں دیتا۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ آتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قوم تو سلامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرماتے ہیں کہ جو بھی میری بارگاہ اقدس میں سچے دل سے آ جائے گا، اللہ اس کو یقیناً معاف فرما دے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا بڑی قحط سالی ہے، ہمیں غربت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کہا کرو۔ ایک اور شخص آیا، کہنے لگا میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے مجھے اللہ تعالیٰ اولاد دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ استغفار کہا کرو۔ تیسرا بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میری زمین ہے، پیداوار نہیں ہو رہی، یعنی بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے تاکہ پیداوار ہو۔ آپ فرمانے لگے استغفار کہا کرو۔ آپ کے پاس آپ کا جو خادم ہے وہ بیٹھا ہوا، اس نے عرض کی محترم کہ آپ نے تینوں کو ایک ہی وظیفہ بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو استغفار کرتا ہے میں اسے اولاد بھی دیتا ہوں، اس کو مال بھی دیتا ہوں، اور اگر کسی پریشانی میں ہے میں وہ بھی دیتا ہوں اور بارشیں بھی نازل کرتا ہوں استغفار کہنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں ہم دعا کریں گے اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقے سے اور اس عشرۂ مغفرت کی وجہ سے ہمیں دین اور دنیا میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔